الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے سے، جناب ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دینا۔ رب العالمین فرماتی ہیں ظالموں تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ صدق اللہ العظیم۔
حمد و ثنا، تعریف و تحمید، تسبیح و تقدیس کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک کے لیے لکھوکھا کروڑھا درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عطر اور مقدس ذات پر۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس طرح کہ میں نے گزشتہ خطبے میں اعلان کیا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے متعلق ہے۔ کائنات کے رب نے اپنے اس خلیل کو کس انداز سے آزمایا اور آپ علیہ السلام کس طرح ان آزمائشوں میں، امتحانات میں پورے اترے، اس کا انجام کار کیا ہوا، مقام و مرتبہ کیا ملا۔ تقریباً 10 بڑے موقع ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کو آزمایا ہے، اور ان تمام مواقع میں ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ کوئی انسان اب دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ آزمائشیں آ رہی ہیں تو گویا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ آزمائشوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، امتحانات کا آنا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اذا حب عبدا ابتلاہ، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم۔ دونوں حدیثوں کا مفہوم یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے، جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جو انسان، جو قوم، جو معاشرہ، جو قبیلہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، امتحانات میں ڈال دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، آواز تھوڑی جی کھولو، آواز بڑی کٹی کٹی جی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، تو آزمائشیں بھی ان پر بہت زیادہ آئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر سب سے سخت ترین امتحانات انبیاء کے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کا قانون ہے، رب کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اگر کسی انسان کو دکھ آ رہے ہیں نا، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہماری تو یہ روٹین ہے نا، عادت ہے ہماری، 2-4 پریشانیاں آ جائیں تو رب کے شکوے کرتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ ساری مصیبتیں ہم پہ ڈال رہے ہیں۔ اوے اللہ کے بندے، بھولے بھالے انسان، تجھے کیا پتا، کائنات کا خالق و مالک تجھے مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، اور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آزمائشوں اور مصیبتوں میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔
اگر کبھی پریشانیاں آ جائیں تو رب سے ناراض نہ ہوا کریں۔ میں بہرحال اس موضوع پہ بڑی تفصیل کے ساتھ 3 خطبے پہلے دے چکا ہوا ہوں۔ اگر آپ احباب کو یہ باتیں یاد ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آزمائشوں کا اعلان کیا ہے، امتحانات کا اعلان کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کے امتحانات لیے۔ سب سے پہلا امتحان کیا تھا؟ سب سے پہلا امتحان اپنے گھر کے اندر شرک کا اڈا دیکھا۔ ایک موحد کے لیے، توحید پرست انسان کے لیے شرک کا اڈا سب سے بڑی پریشانی ہوتا ہے، سب سے بڑی پریشانی۔ اسے اپنی دولت کی پریشانی نہیں ہوتی، اپنی زندگی کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو نیک انسان ہے، متقی انسان ہے، وہ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں جب گناہ دیکھتا ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ دوسرا بندہ اس کیفیت کو محسوس نہیں۔ یہ بڑا امتحان ہے کہ گھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا، باپ ابراہیم علیہ السلام کا، ماں ابراہیم علیہ السلام کی، خاندان ان کا، لیکن بتوں کے بڑے پجاری، اور صرف پجاری نہیں بلکہ بتوں کو تراش کے نمرود کے بت خانے میں، قوم کے بت خانے میں بتوں کا اضافہ کرنے والے، یہ جناب ابراہیم کے گھر میں بتوں کی فیکٹری موجود تھی۔ پریشانی انسان کی۔ اس لیے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، انی سقیم، میری قوم کے لوگوں میں بیمار ہوں۔ بیماری کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم بیمار نہیں تھے، لیکن جو پریشانی، جو ٹینشن، جو ڈپریشن جو ان کے ذہن میں موجود تھی، وہ یہ تھی کہ میری قوم بتوں کی پوجا سے ہٹ کے ایک رب کی عبادت کی طرف کیوں نہیں آ جاتی۔ اور یہ پریشانی اتنی بڑی پریشانی ہے۔ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اپنے نبی کے بارے میں پریشانی نبی کی بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے پریشان رہتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ اگر ایسے پریشان رہیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ پریشانی ہے۔ یہ بڑا امتحان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اس سے بڑا امتحان کیا تھا؟ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، نبوت کا علم، نبوت کا پیغام، رسالت کا مقصد، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ جب اپنے باپ کے سامنے رکھا تو باپ نے ایک ہی بات کہی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ میرے بیٹے ابراہیم، اگر تو میرے خداؤں کی توہین سے اور توحید کی دعوت سے باز نہیں آتا نا تو چل میرے گھر سے نکل جا۔ اگر میرے گھر سے نہیں نکلے گا پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دوں گا۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا گھر فروخت کر دینا، اپنا گھر جس میں آپ نے بچپن گزارا، زندگی کے ایام گزارے، جس گھر میں آپ نے اپنا کھیل کود کا وقت گزارا، جب اس گھر کو فروخت کرتے ہیں، اس کی قیمت وصول کرتے ہیں، اس کے باوجود اس گھر کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیفیت پہ کبھی غور کیا کریں تو جناب ابراہیم کا بچپن گزرا ہے، آبائی گھر ہے، ماں باپ یہاں پہ رہتے ہیں، بھائی یہاں پہ موجود ہیں، چچیرے یہاں پہ موجود ہیں، رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں، لیکن باپ نے کہہ دیا ابراہیم میرا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، ورنہ عقیدہ توحید سے باز آ جاؤ۔ امتحان تھا۔ دوسرا امتحان، اپنی قوم کے پاس گئے، قوم کو جا کے توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا،
اور سب بڑے مختلف انداز کے ساتھ میں اس وقت آپ کے سامنے 3 انداز جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا انداز کیا تھا؟ قوم کے رنگ میں رنگ کے ان کو دکھایا، ثابت کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ثابت کیا کرنا چاہتے تھے؟ کہ حقیقت یہ ہے جو اس پہ تم جا رہے ہو، ان کی حقیقت نہیں، حقیقت وہ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ پہلے قوم کے انداز میں خود اپنے آپ کو ڈھالا، تھوڑا سا دیکھا نا، قوم کے لوگوں سے پوچھا، ہاں بھی عبادت کس کی کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ستارہ نہیں چمک رہا، یہ ستارہ ہمارا رب ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر یہ ستارہ ڈوب جائے تو پھر گستاخی کر رہے ہو، رب ڈوب سکتا ہے؟ اچھا چلو اگر ڈوب جائے تو پھر کہا پھر چاند چمکتا ہے، چاند کی پوجا کرتا، اگر یہ ڈوب جائے تو پھر کہا پھر سورج۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اب بڑے کمال کے انداز میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، جب رات کو ستارہ چمکا، جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن نے نقشہ بیان کیا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا بھی رب ہے۔ کمال جائیے، کتنا چمکدار ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ رب پیارا ہی ہوتا ہے، رب کے اندر نور ہوتا ہے، ستارے کے اندر بھی نور ہے، میرا رب ہے یہ۔ غروب ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، نظر نہیں آتا، اپنی قوم سے کہتے ہیں یاد رکھو لا احب الافلین، جو غروب ہو جائے ابراہیم اس کو اپنا رب نہیں مان سکتا۔ اگر رب غروب ہو گیا تو پھر ربوبیت کا دعویٰ کون کرے گا؟ ربوبیت کے کام کون کرے گا؟ اچھا چلو چاند چمکا ہے نا، 14ویں کا چاند ہے، بڑی روشنی ہے، میٹھی میٹھی سی روشنی اس کی، کہا یہ میرا رب ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ جب چاند کو دیکھا، چاند چمک رہا، کہا یہ میرا رب ہے، اس کے اندر رب ہونے کی صلاحیت ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا نا تو کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا حقیقی رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طرح زندگی بھر اس کو رب مان کے گمراہ ہو جاتا۔ چلو یہ تو غروب ہو گیا، صبح سورج آیا، سورج کی روشنی بڑی ہے، کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا رب ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا نا تو کیا کہا؟ ایک ہی اعلان کیا، پھر قوم کے لوگوں کو ایک ہی بات بتائی، انی بریء مما تشرکون، میری قوم کے لوگوں جس شرک کی بیماری میں تم مبتلا ہو، ابراہیم اس شرک کی بیماری سے برات کا اعلان کرتا ہے، میں یہ شرک نہیں کر سکتا۔ اپنی قوم کو دوسرے انداز سے سمجھایا۔ وہ انداز کیا تھا؟ اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا، یہ بتاؤ یہ تمہارے بت تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں نفع دیتے ہیں؟ نہیں۔ نقصان پہنچاتے؟ نہیں۔ تم جب اس کے سامنے تم اپنی حاجات لے کے جاتے ہو پورا کرتے؟ کہا نہیں۔ تو پھر پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہتے بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے۔ کہ اللہ کی قسم مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ بھی کل کی بات ہے، یہ بپر جوائے ایک طوفان آ رہا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، شاید آج ہی ساحل سے ٹکرائے، اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو ختم کر دے۔ ایک اینکر پرسن کراچی کے ساحل پر لوگوں کا انٹرویو کرتا ہے اور وہاں پہ 90% نوجوان یہ جواب دیتے ہیں کہ کراچی کے ساحل سے طوفان نہیں ٹکرائے گا جہاں پہ غازی عبداللہ کا دربار ہے۔ اور وہی بات کہا، اس نے دوسرا سوال کر لیا، غازی عبداللہ کا دربار ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لگتا ہے اینکر پرسن بھی توحید پرست تھا۔ کہا اگر غازی عبداللہ کا دربار ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا ہم نے اپنے باپ، وہ جو نوجوان کہتا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے وہ ان بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے یہ بزرگ بڑی کرنی والے ہوتے ہیں، عبداللہ شاہ بھی بڑی کرنی والے، یہاں پہ طوفان نہیں آنے دے گا۔
مشرکین کے پاس جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ اب تیسرا انداز کیا تھا؟ عملی کام کرنا۔ موحد کے لیے، توحید پرست کے لیے یہ زندگی کا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، عملی کام کرنا۔ یہاں پر ایک پوسٹ لگانے سے جیل خانے کی سلاخوں میں جانا پڑتا ہے، لیکن جناب ابراہیم نے پورے کا پورا بت خانہ توڑ کے رکھ دیا۔ قوم کے لوگوں کو بتایا جو خود ٹوٹ جائیں، جو خود بکھر جائیں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکیں، وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کہا دیکھو ان کے اپنے ٹکڑے ہو گئے اور یہ بڑے نے کام کر کے دکھایا سارا۔ قوم کے لوگوں کو عملی طور پہ دعوت دی ہے۔ اور تیسرا امتحان کیا تھا؟ تیسرا امتحان تھا کہ جب مقدمہ نمرود کے پاس گیا نا، بتوں کو توڑ دیا، اب مقدمہ چلا گیا نمرود کے پاس، چلو جی فیصلہ کرو۔ ابراہیم نے بڑا نقصان کر دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی پریشانی کھڑی کر دی ہے۔ نمرود کہنے لگا ہاں ابراہیم کس رب کی دعوت دیتے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہا میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں جو مردوں کو زندہ کرے گا اور زندہ کو مارنے پہ قادر ہے۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل آگے رکھ دی، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تیرے پاس طاقت ربوبیت ہے، قوت خدائی ہے، تو پھر تو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے لا کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر وہیں پہ ٹھس ہو گیا، لاجواب ہو گیا، نہیں کر سکا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا وقت کے بادشاہ کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بڑا جہاد ظالم کافر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان بھی اپنے سر پہ لے لیا۔ اب سب نے مل کے اکٹھے ہو کے مشورہ کر لیا۔ مشورہ کیا کیا؟ بیٹھو جی، میٹنگ بیٹھ گئی، شورا کو بلا لیا گیا، اسمبلی بیٹھی۔ اللہ ان اسمبلیوں کا بیڑا غرق کرے کہ جن اسمبلیوں کے اندر شراب کی حلت کے قانون پاس کیے جائیں، زناکاری کے اڈوں کی اجازت دی جائے، وہ اسمبلی کسی بھی ملک کی ہو۔ ہمارے ملک پاکستان کے اسمبلی میں کتنے قانون ایسے پاس کیے جاتے ہیں کہ جو قانون سراسر کتاب و سنت کی مخالفت میں ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کی ترمیم کا قانون اسی اسمبلی میں پاس ہوتا نظر آتا ہے، قادیانیوں کو نوازنے کا قانون اسی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، اس عوام کا خون چوسنے کا قانون اسی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے۔ یہ اسمبلیاں ہمیشہ عوام کے نقصان میں کھڑی ہوتی ہیں، کبھی فائدے میں کھڑی نہیں ہوتی، اور کبھی فائدے میں کھڑا ہوگا تو ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسمبلی کے 80 وزیر غیرت مر چکی ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، کسی ایک کے اندر بھی ملک و ملت کی تقدیر کو بدلنے کا کوئی شوق اور جذبہ نہیں، صرف اپنے مفادات، اپنی تنخواہیں پکی کرنا۔ اور یہ اسمبلی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مشورہ ہو رہا ہے، اور ہمیشہ بے وقوف فیصلے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، یہ بے وقوفانہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا تھا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ عقل کے اندھے بات کیا کرتے ہیں اور کہنے والا کیا خوب کہتا ہے۔ اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی، ان اندھوں کو بھی دور کی سوجی تھی۔ کہنے لگے آگ کا لاؤ جلاؤ، اپنے رب کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ او معبود مدد کرتا ہے، معبود کی مدد نہیں کی جاتی۔ کہتے اپنے معبود کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلا دو۔
فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، وہ بھی چال چلنے والے تھے، اللہ بھی تدبیر کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، رب وہ تدبیر کرتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ اللہ تو وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ پریشان رہنے والوں اور دنیا کی آزمائشوں سے دل برداشتہ ہونے والوں، سنو، اس سے بڑی آزمائش اور کون سی ہو سکتی ہے؟ سگا باپ، ماں، چچا، تایا، بھائی، رشتہ دار، خاندان کے لوگ، قوم کے لوگ سارے مل کے اکٹھے ہو کے ایک بندے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور سارے یہ کہیں کہ اس کو آگ میں پھینک دو، اس بندے کا حمیتی کوئی نظر نہ آئے، اس سے بڑی مشکل گھڑی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں۔ فرشتوں کے اندر خلبلی مچی۔ ابن امام طبری لکھتے ہیں فرشتے پریشان رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ابراہیم کا کیا بنے گا؟ جناب رب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، میرے فرشتوں اگر میرا ابراہیم کسی کی مدد کو قبول کرتا ہے تو جاؤ جا کے تعاون کرو۔ آیا پھر فرشتہ ایک جس کو اللہ نے آگ پہ مقرر کیا تھا، آ گیا، ابراہیم میری ڈیوٹی آگ کو کنٹرول کرنا، میری ڈیوٹی بارش برسانا، بادل لے کے آنا، ہواؤں کے چکر چلانا میری ذمہ داری ہے، حکم کرو کیا کہتے ہو؟ کہا آنے والے اگر تو اپنی مرضی سے آیا تو انہی قدموں پہ پلٹ کے چلا جا، اگر میرے رب کی طرف سے آیا تو میرا رب خود مجھے بچانے والا ہے۔ ایمان، استقامت، عقیدہ توحید انسان کے اندر جرت پیدا کرتی ہے، اور اگر عقیدہ توحید نہ ہونا تو پھر انسان بتوں اور مورتیوں کے سامنے، پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شرک دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے، سب سے بڑی ذلت۔ اور اسلام آباد کے وہ اساتذہ کرام، وہ طلباء، وہ نوجوان مسلمان جو اپنی یونیورسٹی کے اندر ہولی کا تہوار منانے والے، ان ظالموں سے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، ہولی کا تہوار تو منا لیا، اب گائے کا پیشاب پی کے برابر کا ثبوت پیش کر دو۔ گائے کا پیشاب بھی پی لو نا، وہ بھی تمہیں پینا چاہیے۔ انصاف تو اس میں ہے، اعتدال تو اس میں ہے، رواداری اس میں ہے کہ مکمل بن کے دکھاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو نظریات میں، اپنی سوچ میں، اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں، اپنی ثقافت میں، اپنے کلچر میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، کلمہ محمد کا پڑھے یا نہ پڑھے، جس قوم کی ثقافت کو اپنائے گا اللہ قیامت کو اسی قوم کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ، ہم نے توحید کو مذاق بنا کے رکھ دیا، عقیدہ توحید کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور پھر کہتے ہیں مسلمان کے مسلمان ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ جائیں سندھ کے علاقے میں، جائیں سیون، وہاں پہ آپ کو جمرات کو کینکریاں مارتے بھی لوگ نظر آئیں گے، طواف کرتے نظر آئیں گے، گندے پانی کا جوہر اس کو زمزم کا نام دے کے پیتے نظر آئیں گے، آپ کو درختوں کے نیچے سے گزر کے تبرک اور تقدس حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں یہ کام نہیں ہو رہا؟ خانے وال کے اندر رپورٹ کیا گیا کچھوے کی پوجا، اور یہ کچھوے کی کرنے والے مسلمان ہیں، کوسٹرے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، گندا جوہر، گندا تالاب، بدبودار پانی، کالا سیاہ رنگ، اور لوگ اس وہاں سے گلاس بھر بھر کے پانی کے پی رہے ہیں، اسی کے اندر کچھوا تیر رہا ہے، اس کو ہاتھ لگا کے بوسے دے رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، سارے اکٹھے ہو گئے، ابراہیم کو آگ میں پھینک دو علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن رب نے ساری تدبیریں بدلی، آگ کو گل و گلزار بنایا، اور جناب ابراہیم کا باپ بھی کہنے لگا نعم الرب رب کا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بڑا کمال کا ہے، جن رسیوں سے تمہیں جکڑا تھا وہ رسیاں ساری جلا کے رکھ دی، لیکن تمہاری پیشانی پہ پسینہ بھی نہیں آنے دیا۔ وہ کبھی اپنے رب کے بن کے تو دکھاؤ، کبھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط تو کرو۔ ہم نے رب کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کیا ہی نہیں۔ رب کے شکوے، اللہ کی شکایتیں، اپنے رب سے دوریاں، اللہ سے تعلقات توڑنا، یہ مسلمان کا شیوا بن چکا ہے۔ کبھی اپنے رب سے مضبوط تعلق بنا کے دیکھو، کائنات کا رب پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے اعلان میں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، مکہ کے لوگوں ایک کلمہ کہہ دو، ایک کلمہ کہہ دو، پوری دنیا پہ تمہیں کامیابیاں ملیں گی، عرب کیا عجم بھی تمہارا غلام بن جائے گا۔ ایک کلمہ کہہ دو۔ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی بڑی آزمائش، وہ آزمائش یہ تھی اپنے گھر سے نکلنا، اپنے علاقے کو چھوڑ دینا، ہجرت کرنا۔ علاقہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج تم ڈنکی لگا کے یورپ کے سفر کرتے ہو، آج تم روزی کمانے کے لیے مختلف ممالک میں جاتے ہو، مشکل لمحات ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے الوداع ہونا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا کتنا مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام قصور کوئی نہیں، کوئی مقصد ایسا نہیں کہ رزق کمایا جائے، اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنا وطن چھوڑ کے گھر سے نکلے، ہجرت کی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم اس امتحان میں گزرے لیکن کامیابی کے ساتھ۔ آگے پانچواں امتحان شروع ہوا۔ جب سفر کر رہے تھے نا، ہجرت کے دوران سفر کرتے کرتے مصر کے علاقے سے گزرے نا، تو مصر کا بادشاہ، اس وقت کا فرعون، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ جس خوبصورت عورت کو دیکھتا نا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا، اپنے قبضے میں لے لیتا۔ پتہ چلا وقت کی شہزادی، پیغمبر کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس علاقے سے گزر رہی ہیں۔ کسی نے بتایا جا کے ایک مسافر ہے، قافلہ چھوٹا سا ہے، مختصر قافلہ، اس قافلے کے اندر ایک عورت ہے جو حسن و جمال کی پری ہے۔ کہتا فوری میرے پاس لے کے آؤ۔ پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہا کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا میری بہن ہے، چچا کی بیٹی تھی، مسلمان تھی۔ مسلمان عورت مسلمان مرد کی بہن ہوتی ہے، چچا کی بیٹی ہونے کے ناطے بہن بھائی تھے۔ کہا میری بہن ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ نہیں بولا، سچ کہہ دیا۔ لیکن واپس گئے نا تو بادشاہ کہتا اس کو میرے پاس بھیجو جا کے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ سے کہا میں نے جا کے کہہ دیا کہ میری بہن ہے، اب مجھے وہاں پہ جھوٹا نہ کر دینا، تو یہی کہنا کہ میرا بھائی ہے۔ بیوی کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ متقی لوگ فحاشی سے، بے حیائی سے ہمیشہ پاک ہوتے ہیں، ان کے دل میں غیرت ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو روانہ کر دیا، لیکن خود مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ پریشان لوگوں، جب پریشانی آئے تو نماز پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کلما حازب امر صلی، اللہ کے رسول کو جب کوئی مشکل پیش آتی رب کے پیغمبر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کو خوشی ملتی ساجد للہ، اللہ کے لیے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم نے خود نماز شروع کر دی، بیوی کو ادھر بھیج دیا، اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ کائنات کا رب حفاظت کیسے کرتا ہے، سبق کیسے ملا؟ اللہ اکبر، سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھیں، اپنی پاک دامنی پہ حرف نہ آنے دیں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، سنو، تمہارے پاس پاک دامنی کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ جب تم نے اس خزانے کو لٹا دیا، دنیا کے اندر بھی اور رب کی نظر میں تمہاری قیمت ختم ہو گئی۔ ورنہ اگر میں ممبر پہ نہ کھڑا ہوتا نا، یہاں پہ مجھے منٹو کا ایک مقولہ یاد آ رہا تھا، لیکن ممبر کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں یہاں بیان نہ کروں۔ کبھی اس کو سٹڈی کرنا جا کے، باتیں اس نے اگرچہ غلط کی ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی کہہ گیا ہے۔ عورت کا معیار صرف اس کے تقدس تک ہے۔ جس دن عورت اپنا تقدس، اپنی عزت کو قربان کر دیتی، عورت نہیں رہتی، وہ بغیرت ہو جاتی ہے۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بادشاہ کے پاس گئی، اب دعا کر دی، یا اللہ عزت تیرے پیغمبر کی ہے، اللہ عزت، ناموس، عصمت، حفاظت تیرے نبی کی ہے، اللہ حفاظت کے پردے تو محفوظ رکھنا۔ اپنے رب سے دعا کر دی، جو عورت، جو مرد اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھتا ہے اللہ اس کو مشکلات سے نکال لیتا ہے، اور جو اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھتا ہے نا، اس کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا تھا نا،
کائنات کے رب نے بادشاہی عطا فرما دی تھی جناب ابراہیم اور مشکل وقت میں کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ جناب ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں جب کوئی انسان، کوئی مرد اور کوئی عورت اپنی پاک دامنی پہ پہرا دیتا ہے، اپنی حیا کو محفوظ رکھتا ہے، کائنات کا رب بادشاہوں کو اس کی غلامی پہ لگا دیتا ہے۔ کبھی کر کے دیکھیے گا، جناب سارہ جب پاک دامنی کے امتحان میں پاکیزہ ہو کے کامیاب ہو کے نکلی، بادشاہ نے اپنی سگی بیٹی خدمت کے لیے پیش کر دی، جاؤ تمہاری لونڈی بن کے تمہاری خدمت کرے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا 7واں امتحان، اولاد کی قربانی دینا۔ بیٹا، اولاد کی جدائی کی قربانی۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کی طرف سے پیغام ملا، ابراہیم جاؤ اپنی بیوی کو، اپنے معصوم بچے کو مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ فلسطین سے 1300 کلومیٹر کا سفر ہے، 1300 کلومیٹر کا، اونٹ کی سواری کر کے اپنے بیٹے اور بیوی کو مکہ کے بے آباد جنگل میں چھوڑا لا کے۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ سبق ہے ہمارے لیے۔ پہلا سبق اللہ کی اطاعت کرنا، اپنے رب کے حکم کو ماننا۔ دوسرا سبق حکمت معلوم نہ کرنا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، فائدہ کیا ہے جی؟ رب نے سونا حرام کیا مرد پہ، کیا حکمت ہے جی؟ لاجک نہیں، حکمت نہیں، اعتراض نہیں، عذر تلاش نہیں کیے، اپنے رب سے نہیں پوچھا، اللہ بیٹا بڑھاپے کے ٹائم کا ملا ہے، ابھی چند دن کا معصوم بچہ، یہ آبادی وہاں پہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کو بڑا تو ہو لینے دو، ابھی کیوں چھوڑ کے آؤں؟ حکمت معلوم نہیں کی۔ ادھر رب کا پیغام آیا، ادھر عمل کر کے دکھا دیا۔ مسلمان کا شعار یہ ہے، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ مسلمان کا شعار یہ ہے۔ اور تیسرا سبق ہمارے لیے، تیسرا سبق مثالی بیوی کا کردار ادا کرنا۔ سیدہ ہاجرہ نے مثالی بیوی کا کردار ادا کیا ہے۔ جناب ابراہیم بے آباد جنگل میں چھوڑ کے آئے، بیوی نے اف تک نہیں کیا، ابراہیم یہ تو کیا ظلم کر رہا ہم پہ؟ کہا نہیں۔ کہا ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، کہا ابراہیم فَاذْهَبْ اِذًا لَا يُزَيُّنَ اللَّهُ، ابراہیم بڑے اطمینان کے ساتھ چلے جاؤ، اگر رب کے حکم سے چھوڑا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مثالی بیوی کا کردار ہے۔ مثالی ماں کا کردار ادا کیا، اس بچے کی تربیت وہ کی، وہ تربیت کی اپنے بیٹے کی کہ کائنات کے رب نے اسی بیٹے کو نبوت کے تاج پہنا دیے، اور اسی بیٹے کی اولاد سے اللہ نے محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات کہہ دوں، آگے امتحانات کا تذکرہ تو بھی باقی ہے نا، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو مکہ کے بے آباد جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے، صبر کیا، استقامت سے کام لیا، اللہ کی فرما برداری کی، بیوی نے رب کے حکم کو مانا، بیٹا مطمئن ہوا، باپ مطمئن ہوا، پورا گھرانہ اپنے رب کی فرما برداری پہ لگا ہے۔ جب انسان مشکلات میں آ جائے اور مشکلات کے اندر پریشانیوں میں اپنے رب کی فرما برداری کو نہ چھوڑے، کائنات کا رب اسی انسان کے قدموں سے زمزم کے چشمے پیدا کر دیتا ہے، جو مشکلات میں اپنے رب کو نہ چھوڑے۔ اگر آج مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصائب آ جائیں، اپنے رب کے دامن کو نہ چھوڑو، اللہ کے تعلق کو کمزور نہ کرو۔ کعبہ کے رب کی قسم، کائنات کا رب آج ہمارے لیے خیر کے چشمے اگا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کائنات کے رب سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر پریشانیاں آ جائیں استقامت کی، صبر کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر